اگر ہم ایک دانت میں ذرے کو بھی برداشت نہیں کرتے، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، کانٹا چبھا ہوا ہے، اریٹیٹ کر رہا ہے، اس اریٹیشن کے مقابلے میں جو گھر میں پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی کے اختلاف سے پھوٹتی ہے، کہ جس میں آپ کے بچے جو ہیں وہ باقاعدہ بیچارے پس رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس بات کو گالی اور جرم سمجھتے ہیں ڈسکس کرنا، اور وہی زندگی جو ان کو بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے ان کی۔ آپ سب لوگوں کے یہاں تشریف لانے کا ایڈوانس میں بہت سے شکریہ۔ اس کا سارا آپ کو یہاں پہ ساتھ بٹھانے کا ایک مقصد ہے کہ دنیا میں بہت سے طریقے ہیں اپنا تجربہ شیئر کرنے کے، اپنے ایکسپیرینس کو باقی لوگوں کے لیے مفید بنانے کے لیے، یا اپنے تجربات کے حوالے سے تبادلہ خیالات کرنے سے علم بڑھتا ہے یقیناً، اور ہمیں ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آج یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہمارا پروجیکٹ ہے آسک، آؤ صلح کریں۔ آپ سب لوگ اس پروجیکٹ سے واقف ہیں، پھر بھی جو لوگ اس کو نئے سننے والے ہوں گے یا آپ میں سے جو نئے تشریف لائے ہیں ان کو بتاتا ہے کہ اس کے ایک چھوٹا سا ایک فارم ہے جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ ہے، جس کو پر کرنا ہوتا ہے میاں یا بیوی میں سے کسی ایک نے، اور اس کو کہنا پڑتا ہے کہ میرے زندگی کے جو معاملات ہیں، جو میرے گھر کی صورتحال ہے وہ میرے کنٹرول سے باہر ہے، میرا گھر خراب ہو رہا ہے، میرے بچے خراب ہو رہے ہیں، میرے پیرنٹس پریشان ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ شادی، یہ سلسلہ، یہ زندگی چلے آگے۔ تو یہ جو خواہش ہے لوگوں کی، یہ اتنی عظیم خواہش ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ جو اپنے حالات سے تنگ بھی ہو اور پھر وہ لکھ کے ہمیں یہ کہے کہ میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے انسانوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے ضرور۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نیک نیتی کے ساتھ آپ ایک قدم اٹھائیں اور دوسرا قدم آپ کا فرشتے آپ کی مدد نہ کریں۔ تو ایک کا جب ہمیں آ جاتا ہے پیغام تو پھر میں ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا انٹرویو کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، ان کے ایشو کو دیکھتا ہوں، ان کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں کون ہوتا ہوں سمجھنے والا کہ میں نے 45 سال عدالتوں میں گزارے، جج کی حیثیت سے بھی کام کیا، وکیل کی حیثیت سے بھی کام کیا، پھر میں ایک بہت پرانا خاوند بھی ہوں، اور میں بہت اب پرانا نانا بھی ہوں۔ تو یہ سارے جو ایکسپیرینس ہیں زندگی کے، اپنے دوستوں کے، ان لوگوں کے جو میرے پاس آئے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ جب میں دیکھتا ہوں 45 سال پچھلے سفر اپنے کو، مشورہ لینے والے، کیس کرنے والے، کیس سنانے والے، تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے ایشوز کو ریزالو تو کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا تو کوئی بندہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا مشکل ہو اس کو۔ آپ نے کبھی محسوس کی ہیں؟ تو چھوٹی چھوٹی میں دیہات میں سے مثالیں آپ کو دیتا ہوں، پینڈو آدمی ہوں میں، کہ آپ کے دانتوں میں کوئی ریشہ پھنس جائے، کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں اسے؟ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پہلے نکالا جائے۔ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، کبھی شیشہ کا ذرہ چبھ جائے آپ کو، کون ہے ہم میں سے جو اس کو لیے پھرے گا؟ میں کم از کم کسی کو نہیں جانتا، میں سوچ نہیں سکتا ایسا، کیونکہ زندگی میں یہ کام کوئی ہزاروں دفعہ تو ہوا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی سچویشن میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایک دانت میں ذرے کو بھی برداشت نہیں کرتے، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، کیوں کہ اریٹیٹ کر رہا ہے، کانٹا چبھا ہوا ہے، اریٹیٹ کر رہا ہے۔ تو یہ جو اریٹیشن ہے، اس کی یہ جو ایک کانٹے کی اور ایک دانت میں پھنسنے والے ریشے کی اریٹیشن ہے، یہ بہت 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 مائکرو لیول پہ اور چھوٹی سی اریٹیشن، اس اریٹیشن کے مقابلے میں جو گھر میں پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی کے اختلاف سے پھوٹتی ہے، جو وہ اریٹیشن اتنی بڑے لیول کی ہے کہ جس میں آپ کے بچے جو ہیں وہ باقاعدہ بیچارے پس رہے ہوتے ہیں۔ بندہ چاہتا تو نہیں ہے کہ میرے بچے ذلیل و خوار ہو جائیں، میرے بچے گندی گندی ہماری گالی گلوچ سنیں، میرے بچے جو ہیں وہ پریشان ہوں، معصوم بچے چھپ چھپ کے رو رہے ہوں گھر میں،
उनको चुप कराने वाला हो ही कोई ना। मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, बच्चों को चुप कौन कराए? कितने मैंने बच्चों को देखा है जिन्होंने मुझे आके बताया है मुख्तलिफ़ हैसियतों में कि माँ बाप जब लड़ते हैं तो हमें बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं। माँ खाना ही नहीं पकाती, बाप पैसे ही नहीं देता घर, तो वो उन बच्चों का क्या कसूर है कि जो उस घर में पैदा होते हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसको लेके हम यहाँ पे फाउंडेशन की मदद से, कासिम अली शाह साहब की मोहब्बत की वजह से इसको टोटली फ्री में चला रहे हैं। 2000 से ज़्यादा मामलात इस वक्त हमारे पास हैं। तो उन लोगों से बात होती है तो वो पता ये चलता है कि यहाँ पे हम लोग ज़हनी और जिस्मानी तौर पे सेहतमंद लोग नहीं हैं, और हम इस बात को गाली और जुर्म समझते हैं डिस्कस करना। अगर हम ज़हनी तौर पे बीमार हैं, अगर हम जिस्मानी तौर पे बीमार हैं, तो हम इस बात का जिक्र ही नहीं करते। हम इस बात को डिस्कस करने के लिए तैयार, माँ बाप से डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं, बहन भाइयों से बात करते हुए कतराते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं। तो वो जो मैं उन सारी चीज़ों को पकड़ के फिर जब कभी किसी डॉक्टर के पास बैठ जाता हूँ, लेके उनको किसी साइकेट्रिस्ट को रिक्वेस्ट करके बुला के उनसे बात करा देते हैं और उनका इलाज मुआवजा शुरू हो जाता है, तो वो जो दोनों फ्रीक ठीक होना शुरू हो जाते हैं और वही ज़िंदगी जो उनको बहुत मुश्किल लग रही होती है वो बहुत आसान हो जाती है उनके लिए। तो वो फिर सारी मेहनत का वो समर मिल जाता है, फिर वो बहुत ही अच्छा लगता है कि ये एक काम हमारी कोशिश से, हमारी एफर्ट से, मदद से हुआ है। अल्लाह मियाँ ने हमें एक वसीला बनाया और हमने इस सारे एक टुकड़े टुकड़े ख़ानदान को, पिसे हुए बच्चों को, कुचली हुई औरत को, एक नीम पागल खामंद को, बेचारे को जिसका कोई कसूर नहीं है और उसकी बीवी ज़हनी मरीज़ है, इस बात को वो शनाख्ती नहीं कर पा रहा, और कर भी ले तो उसकी बीवी तौमन करने पे तैयार नहीं है। उसके वालिदैन और उसके साले उसको मारने दौड़ते हैं कि तुम ये क्यों कहते हो कि ये पागल है, तुम खुद पागल हो। ये पागल नहीं होता बंदा, कोई ज़हनी मसला जो होता है हमारा, ज़हनी आरिज़ा होता है, इसमें कोई ये पागलपन नहीं है। हम इसको पागल नहीं कहना चाहिए हमें। तो हम ये जो इसको अपने इन चीज़ों को पागलपन कह के अपने ज़हनी अमराज को और मेंटल डिसऑर्डर को हमने गलत नाम दिया हुआ है, इसने हमें बहुत ख्वार किया है। आप यकीन करें कि अज़दवाजी तल्लुकात की ख़राबी में जो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ को नोट कर रहा हूँ वो यही है। ये मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है भला? ये मैं हर टॉक में ये बात ज़रूर करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये बात बार बार कहने वाली है, ये बात बार बार समझाने वाली है। मेंटल डिसऑर्डर ये होता है कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ अपने घर में, अपने रिश्तों में, जो मैं खुद भी नहीं करना चाहता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली, कि मैं अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को गाली नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मेरे बच्चे गालियां सीख लेंगे तो मैं तो बहुत बुरा बाप बन जाऊंगा। मैं बीवियों से पूछता हूँ, वो कहती है मैं अपने खामंद के बारे में ऊंचा नहीं बोलना चाहती, क्यों? हमसायों को आवाज़ जाए, घर के बुज़ुर्गों को आवाज़ जाए, मैं नहीं बोलना चाहती। खामंद कहता है मैं अपने बीवी को तशद्दुद नहीं करना चाहता। मेरे पास आके जब अलग-अलग बैठते हैं, शर्मिंदा हैं। मैं बेशुमार लोगों की तरफ मुंह करके कैमरे की तरफ ये बात कर रहा हूँ कि वो सारे शर्मिंदा होने वालों, अपने लोगों को ये बात बताओ, शेयर करो कि जब अकेले मेरे पास बैठते हो तो कहते हो कि मैं ये नहीं करना चाहता। तो इसका क्या मतलब है कि आप वो काम जो कर रहे हैं, जो आप नहीं करना चाहते, एक है जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए फिर आपकी किस्मत, आपकी तालीम और तरबियत, आपकी एजुकेशन, आपका माहौल, वो तो एक और बात है कि आप एक काम अपनी खुशी से, शौक़ से, मज़े से किए जा रहे हैं, अच्छा या बुरा करें, वो तो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन अगर एक खामंद या एक बीवी ये कहती है कि मैं ये काम नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी ब्रेक फेल हो जाती है, मैं जब गुस्से में आ जाऊँ तो फिर वो
سارا محلہ بھی سنتا ہے، اور پھر برتن بھی ٹوٹتے ہیں، اور بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور بچے چیخو پکار کرتے ہیں، اور وہ بچے جو گھروں میں ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، اور خدا نخواستہ ذہنی معذور بچے گھروں میں ہوتے ہیں، جسمانی معذور بچے گھروں میں ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر کا جو ماحول ہے ٹاکسک، پریشان کن ماحول، وہ ان بچوں کو تباہ و برباد کر دیتا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کرنا نہیں چاہتے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں، میں کسی کے بچے کو تھپڑ مار دوں تو وہ بندہ تو آ کے مجھے 2 تھپڑ مارے گا، میرے معصوم بچے کو تم نے کیوں مارا ہے؟ لیکن وہ خود اپنے اسی بچے کو برباد کر رہا ہے، گھر میں کچل رہا ہے اپنے اس غصے کے بوجھ میں جو اس کو بیوی پہ ہے، یا بیوی اس بچے کو کچل رہی ہے جو غصہ اسے خاوند پہ ہے، یا اپنے ساس سسر پہ ہے۔ تو یہ جو سارا ہم کرتے ہیں یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے۔ ہم اونچا بولتے ہیں، وہ شاؤٹ کرتے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے، بعد میں سوچتے ہیں اتنا اونچا کیوں بولا میں؟ موبائل فون پہ اتنا اونچا بول رہا تھا، شاید بغیر کنیکشن کے بھی اتنی دور آواز جا سکتی تھی میری، کیوں بولا؟ یہ جو نہیں رکتا بندہ، اس کے لیے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اگر میں اپنے اوپر میرے اوپر میرا کنٹرول بھی نہیں ہے، اگر میں اپنی ان چیزوں پہ، اپنی ان حرکتوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو پھر مجھے کسی کی مدد لینی چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں نے ایک چھوٹی سی ورکشاپ بنائی ہوئی ہے بریکیں ٹھیک کرنے والی، کچھ نہیں ہے یہ پروجیکٹ، میں کوئی ڈاکٹر نہیں، سائیکیٹرسٹ نہیں، میں کوئی ایسا ایکسپرٹ نہیں اس شعبے کا، صرف یہ ہے کہ میں ایک مستری ہوں کہ جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کی بریک فیل ہے، اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کے جب اپنا ایک ڈائلاگ شروع کرتا ہوں یا ان دونوں کو بٹھا کے بات کرتے ہیں تو وہ بریک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ نہیں ٹھیک ہوتی تو بعض اوقات ہمیں کسی بڑے مستری کو دکھانی پڑتی ہے، اس کو ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو دکھانی پڑتی ہے، کسی سائیکالوجسٹ سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، مسئلہ بریک ٹھیک کرنے کا ہی۔ جہاں آپ کا بریک نہیں لگ رہا وہاں پہ آپ کو سمجھنا چاہیے یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے، یہ پاگل پن نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے آج تک اپنے مینٹل ہاسپٹلز کو پاگل خانہ کہتے ہیں، یہ قومی ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ۔ ہم سارے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم کڈنی ٹربل کو، لیور پرابلم کو، ہارٹ ٹربل کو، ایکسیڈنٹ کی انجریز کو، ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کو بیماریاں سمجھتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جو مینٹل کے ڈس آرڈرز ہیں، جو ہمارے دماغ کے اندر پرابلمز ہیں، جو جینوئن ریزنز ہیں، اس کی حالات خراب ہو رہے ہیں، معاشی حالات خراب ہوتے ہیں، ملک کے سیاسی حالات خراب ہوتے ہیں، تو وہ ذہن پہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں، تو ہم اس کو نہیں، اگر ہمارے کنٹرول میں آ رہا، ہم اپنے آپ کو پیس میں نہیں لا سکتے، تو کیا اس کا حل کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جانا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔